ہجرت کے چھٹے سال کے بعد آخر اور 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے، جس میں اس بادشاہ اور اس کی قوم کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اس میں درج فرمائی گئی اور خط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی، جو اوپر نیچے 3 سطروں پر مشتمل تھی۔ سب سے اوپر والی سطر میں لفظ اللہ، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں محمد لکھا ہوا تھا۔ یہ خط جامعیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار ہے۔ تمام بادشاہوں کو بھیجے جانے والے خط کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ ان خطوط مبارک کو لے کر جانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سونپی۔ اس تسلسل کی ایک کڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر اور اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن متا قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا۔ شاہ مقوقس کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی مقوقس عظیم القبط، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تمہاری اسلام قبول کرنے کی تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی مشترکہ بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، اور ہم اس ذات کی صفات خاصہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانیں گے۔ اگر وہ اس عہد و پیمان سے پھر گئے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو ماننے والے ہیں۔ قاصد رسول کی مقوقس کے دربار میں تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا: اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا دوسروں سے عبرت حاصل کرو، ایسے نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ شاہ مقوقس سے مکالمہ۔ مقوقس نے کہا: مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس نے کہا: اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ سے عذاب کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس نے کہا: بالکل مانتے ہیں۔ حاتب بن ابی بلتع نے کہا: تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لے گئے، تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس کا اعتراف۔
شاہ مقوقس نے کہا آپ ایک حکیم آدمی ہیں اور ایک حکیم آدمی کی طرف سے آئے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بیچتا ہوں، اور یہ نہگبان جس کا نام مابور تھا، جو آپ کے علاقے تک آپ کی نہگبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا، لمحمد بن عبداللہ من مقوقس عظیم القبط سلام علیک اما بعد۔ محمد بن عبداللہ کے حضور منجار مقوقس عظیم، اما بعد، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا، جو کچھ اس میں تحریر تھا جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اسے سمجھ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی، میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بیچتا ہوں، جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ شاہ مقوقس کے تحائف۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں، جن میں 2 کنیزیں سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ اور ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسقال سونا شامل تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک طبیب، ایک معالج بھی ساتھ بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا، اِنَّا قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ وَإِذَا كَلْنَا لَا نَشْبَعُ۔ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی ہے تو ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ مقوقس نے تحفے میں 100 مسقال سونا اور 5 قیمتی لباس دیے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیرین کا قبول اسلام۔ دوسرے دن 4 افراد حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ماریہ، سیدہ سیرین اور مابور پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ اونٹ، خچر اور دیگر سامان کے ہمراہ مصر سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے کی تمام افراد پر اسلام کی دعوت دی۔ مابور نے انکار کیا، جبکہ سیدہ ماریہ اور سیرین نے راستے ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ منورہ آمد۔ کئی دنوں کے طویل مسافت کے بعد یہ قافلہ مدینہ منورہ داخل ہوا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر سیدھے حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش کیا۔ حضرت ماریہ ام ولد بنتی ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ آپ کنیز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 20 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی، اور لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ قبطیوں سے حسن سلوک کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد و نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان کے نسب کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام دونوں کی ماں اسی قوم سے ہیں۔
عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرزند رسول کو غسل دیا اور ایک چھوٹے سے تختے پر اٹھا کر بقیع کی طرف چل پڑے۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کو کہاں دفن کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ چنانچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں کھودی گئی تو اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور حضرت ابراہیم کو آسود خاک فرمایا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ سن 16 ہجری محرم الحرام میں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے مبارک تذکرے کے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی والدہ ہیں، جبکہ سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہیں۔ ان سے عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف کل 4 باندیاں رہی۔ پہلی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ازواج مطہرات کا یہ مبارک سلسلہ اپنے اختتام پر پہنچا۔ الحمدللہ تمام ازواج مطہرات کی مکمل سیرت، نام تا وفات ہمارے اس چینل پر موجود ہیں۔ دیگر ازواج مطہرات کی سیرت جاننے کے لیے پلے لسٹ ضرور دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات و اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔